امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن فرسٹ ایئر کا لیکچر نمبر 6 ڈسکس کیا تھا، جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا چیپٹر نمبر 8 کے متعلق۔ آج ہم نے جو ہے چیپٹر نمبر 9 کے متعلق ڈسکس کرنا ہے، جو کہ ہے ابتدائی طبی امداد۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی طبی امداد بیسیکلی کہتے کسے ہیں۔ ابتدائی طبی امداد سے مراد وہ امداد ہے جو کسی مریض کو چوٹ لگنے کے بعد فوراً دی جائے، یا وہ امداد ہے جو کسی بھی مریض کو ہسپتال لے جانے سے پہلے، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے دی جاتی ہے، وقتی طور پر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ابتدائی طبی امداد۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابتدائی طبی امداد جو ہے اس کی آگے 2 سٹیپ ہیں۔ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے ابتدائی طریقہ نگہداشت، یعنی کہ یہ وہ طریقہ ہے جو مریض کو وقتی طور پہ فوراً جو ہے ریکوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا کہ جب کسی مریض کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے تو چوٹ پہنچنے کے بعد خون کی جو سرکولیشن ہے اس کو بھی بحال کرنا، سانس کی سرکولیشن کو بھی بحال کرنا، اس کے بعد اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو روکنا، یہ ہوتا ہے ابتدائی طبی امداد۔ یعنی کہ اس کے اندر کون کون سے پروسیس کی جاتے ہیں جن کے تھرو خون کو روکا جاتا ہے، اس کی بلیڈنگ کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو روکا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی سیکنڈ نمبر پہ جو ثانوی طریقہ نگہداشت ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب خون بھی رک گیا، اس کی جو بلیڈنگ تھی وہ بھی رک گئی، اور عارضی طور پہ اس کو آرام پہنچ گیا۔ اب کیا ہے جی کہ جس جگہ پہ بلیڈنگ ہوئی تھی وہاں پہ خون جمع ہوا ہوتا ہے، تو اس کو کس طرح آپ نے ریکور کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے بعد میں ریکوری کیسے کرنی ہے، یعنی کہ چوٹ کو کیسے آرام پہنچانا ہے، کس طرح آپ نے بعد میں ریکوری کرنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ابتدائی طریقہ نگہداشت کے بارے میں کہ ابتدائی طریقے نگہداشت کیا ہے۔ تو ہم اس کے لیے ایک مخفف استعمال کرتے ہیں، وہ ہے پرائس کا طریقہ، یعنی کہ اس میں آتا ہے پرائس۔ اب پی فار ہوتا ہے پروٹیکٹ، آر فار ہوتا ہے ریسٹ، آئی فار آئس، سی فار کمپریشن، ای فار ایلیویشن اور ایس فار سپورٹ۔ اب دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب کسی آدمی کو چوٹ پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ پروٹیکٹ کا مطلب ہے سب سے پہلے جس چیز سے اس آدمی کو چوٹ پہنچی ہے اس چیز کو اس آدمی سے دور کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی مریض کو کسی نوکیلی چیز سے چوٹ پہنچی ہے تو اس نوکیلی چیز کو اس سے دور کرنا، یا کسی مریض کو آگ لگی ہے تو آگ کے قریب پڑا ہوا ہے تو اس مریض کو آگ سے دور کرنا۔ سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے اس مریض کو چوٹ لگنے والی چیز سے دور کرنا۔ اب سیکنڈ نمبر پہ اب چوٹ لگنے والی چیز سے وہ دور ہو چکا ہے، یا وہ چیز جس سے اس کو چوٹ پہنچی ہے اس کو ہم نے اس سے دور کر دیا ہے، تو دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے ریسٹ دینا، پی فار پروٹیکٹ، اور نیکسٹ ہوتا ہے ریسٹ۔ یعنی کہ اگر مریض کی بلیڈنگ ہو رہی ہے یا مریض کو بے ہوش ہو گیا ہے تو اس کو کسی آرام دہ جگہ پہ لٹا دیں۔ مریض کی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کو کسی کمفرٹیبل چیز پہ لٹا دیا جائے، اس کو کسی میٹرس پہ لٹا دیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی مریض کو جب گراؤنڈ کے اندر چوٹ پہنچتی ہے تو فوراً سٹریچر لے کے آتے ہیں اور مریض کو آرام دہ سٹریچر کے اوپر لٹا کے گراؤنڈ سے باہر لے جاتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ اس کو ریسٹ دیا جائے۔ اس کے بعد جی تیسرے نمبر پہ آئس۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ایک مریض ہے اس کی اندر کی طرف بلیڈنگ ہو رہی ہے، ایک ہوتا ہے اوپن کٹ، ایک ہوتا ہے اندر کی طرف کٹ لگنا، یعنی کہ اندر کی طرف سے کوئی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس کی بلیڈنگ ظاہری طور پر نظر نہیں آتی لیکن اندر کی طرف سے اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس بلیڈنگ کو روکنا۔ اب اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے جو ہے برف کی اس جگہ پہ ٹکور کرنا ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اب اس کی بلیڈنگ اندر کی طرف سے مسلسل ہو رہی ہے، اب ہم نے جو ہے اس کی بلیڈنگ کو روکنا ہے تاکہ خون جو ہے زیادہ مقدار میں نہ بہے اور مریض کی ڈیتھ واقعہ نہ ہو یا اس کی پیچیدگی نہ بڑھ جائے، تو اس کے لیے جو ہوتا ہے برف کی اس جگہ پہ ٹکور کرنی پڑتی ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہے جی برف۔ اس کے بعد جی فورتھ نمبر پہ جو ہے وہ ہے کمپریشن۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی مریض کی اوپن کٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کی بلیڈنگ باہر نکل رہی ہے، اس کی خون جو ہے خون جسم سے باہر نکل رہا ہے، تو اس جگہ پہ جو ہے اس جگہ کو پریس کرنا، یعنی کہ پریس کرنا، دباؤ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، دباؤ ڈالنے سے جو ہوتا ہے اس کی بلیڈنگ وقتی طور پہ رک جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی مریض کی جو ہے
اس کو جو حادثے میں بڑا چوٹ پہنچا ہے، بڑی زخم پہنچا ہے، تو اس جگہ سے اگر اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس بلیڈنگ کو دباؤ کے ساتھ روک دیا جائے، کسی پٹی کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ جو ہے انگلی کے دباؤ سے اس کی بلیڈنگ کو روکا جائے۔ اس کے بعد جی 4 نمبر پہ ہے جی ایلیویشن۔ ایلیویشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایلیویشن کا جو مطلب ہوتا ہے، اگر کسی مریض کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، ٹانگ سے اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، ہاتھ سے اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، بازو پہ، تو کیا ہے کہ اس حصے کو جہاں سے اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، جہاں اس کو چوٹ پہنچی ہے، اس جگہ کو دل سے اوپر کی طرف لے کے جانا۔ اب دیکھیں جو بلڈ کی سرکولیشن ہوتی ہے نیچے کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور اوپر کی طرف بلڈ کی سرکولیشن کم ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا جو بلڈ کا پریشر ہوتا ہے دل سے نیچے کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور دل سے اوپر کی طرف اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اگر اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے ٹانگ کی طرف سے تو ٹانگ کو دل سے اوپر کی طرف، مطلب کیا ہے جی، اس آدمی کو آپ کمر کے بعد لٹا دیں، سیدھا لٹا دیں، سیدھا لٹانے کے بعد جو ہے اس کی ٹانگ کو اوپر کھڑا کر دیں۔ اگر بازو پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو بازو کو دل سے اوپر کی طرف لے کے جائیں، تاکہ اوپر کی طرف جب جائے گا تو اس کا پریشر اوپر کی طرف کم ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی بلیڈنگ رک جائے گی۔ اس کے بعد جی لاسٹ پہ ہے جی سپورٹ۔ سپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مریض کو کوئی چوٹ پہنچی ہے، اللہ نہ کرے اس کا اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یا کوئی اور اس کو بڑی انجری آ گئی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی فریکچر آ گیا ہے تو اس کو سپورٹ دی جائے۔ مطلب کہنے کا کہ اس کو فوراً لٹا دیا جائے اور اس کے بعد سٹریچر لے کے آئیں اور اس کو سٹریچر کے اوپر اٹھا کے لے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گراؤنڈز کے اندر، میچز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی مریض کی بونز جو ہے اس میں فریکچر آ جائے تو سٹریچر لے کے آتے ہیں اور اس کو سٹریچر کے اوپر ایزلی طور پہ اٹھا کے گراؤنڈ سے باہر لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کا فریکچر مزید نہ بڑھے، اس کی پیچیدگی زیادہ نہ بڑھ جائے۔ کیونکہ جو فریکچر ہوتا ہے بعض مرتبہ جو ہوتا ہے فریکچر وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو اس کے نکیلے دندان بن جاتے ہیں، اور اگر اس کو چلا کے اس کو لے جائے، اگر وہ چل کے گراؤنڈ سے باہر جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو نکیلے دندان ہوتے ہیں وہ کسی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ گوشت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ گوشت کو پھاڑ بھی سکتے ہیں اور جلد کو پھاڑ کے باہر بھی نکل سکتے ہیں۔ تو پیچیدگی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مریض کو سہارا دیا جائے۔ اگر سٹریچر موجود نہیں ہے، اگر کوئی چرپائی موجود نہیں ہے تو 2 آدمی مل کے اس کو سہارا لے کے آرام سے باہر لے کے جائیں، یا چرپائی لے کے آئیں، چرپائی کے اوپر اس کو لٹا دیا جائے تاکہ جو فریکچر ہے وہ مزید نہ بڑھے، پیچیدگی زیادہ نہ ہو۔ تو یہ تھا ہمارا ابتدائی طریقہ نگہداشت۔ نیکسٹ جو ہے ہم انشاءاللہ ثانوی طریقہ نگہداشت کے متعلق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔